علماء کی طرف دوڑنے والوں، مشائخ کی طرف دوڑنے والوں، سادات کی طرف دوڑنے والوں، مجھے اتنا بتاؤ، کیا کبھی تم نے اپنے باپ کے بھی ہاتھ چومے؟ کیا کبھی تم نے اپنی ماں کے بھی ہاتھ چومے؟ تیرے پیر کے پاس تو ہاتھ چومنے والوں کی قطار لگی ہے، اس کے پاس تو جائے نہ جائے وہاں کوئی کمی نہیں، لیکن تیرے باپ کے لیے تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تیری ماں کے پاس تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ ماں باپوں کو لات مار کر، ماں باپوں کو ترسا کر، ماں باپوں کو تڑپا کر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین ناظرین، میں عمران آپ کا میزبان حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 15 شعبان کی رات، جسے ہم شب برات کے نام سے بھی جانتے ہیں، اس رات میں اللہ کی رحمت گنہگار بندوں کو تلاشتی ہے، انہیں پکارتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گنہگار لوگوں کی بخشش کی جاتی ہے۔ لیکن وہ کون سے ایسے گنہگار لوگ ہیں جن کو اس مبارک رات میں بھی نہیں بخشا جاتا؟ آئیے سنتے ہیں سید امین القادری صاحب کا دل کو چھو لینے والا یہ خاص بیان۔ تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا، اور ایسے ہی اسلامک بیانات کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ میں دوسرے نمبر پہ جو چیز آتی ہے شرک کے بعد، میرے آقا فرماتے ہیں ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرنا، بدسلوکی کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اور شب برات میں سب کو بخشا جاتا ہے، جن بدبختوں کو اور کم نصیبوں کو نہیں بخشا جاتا وہ ماں باپ کے گستاخ اور بے ادب بھی ہے۔ اور آج اتنا بڑا مجمع ہے، سب شب برات کے انتظار میں ہے۔ شب برات آئے گی، میں صلاۃ التسبیح پڑھوں گا، شب برات آئے گی میں اتنے پارے کی تلاوت کروں گا، شب برات آئے گی میں یہ عبادت کروں گا، یہ عبادت کروں گا۔ آپ کے پاس پورا چارٹ ہوتا ہے، میں بالکل اس چارٹ سے متفق ہوں، میرا کوئی اختلاف نہیں۔ میں تو اہل سنت کا ایک گرا پڑا انسان ہوں، مجھ سے برا اہل سنت میں کوئی ہے نہیں، آخری نمبر کا آدمی ہوں۔ میں اہل سنت کے علماء سے کب اختلاف کر سکتا ہوں؟ وہ پورے چارٹ سے میں متفق ہوں، کئی اختلاف نہیں۔ صلاۃ التسبیح بہترین، نماز فاطمہ بہترین، فلاں تسبیح بہترین، لیکن یہ سب نفل ہے، نفل۔ اس سے بڑھ کے بھی کرو گے تو کچھ ملنا نہیں ہے۔ کب تک؟ جب تک ماں باپ کو راضی نہ کر لو۔ شب برات میں پہلا کام اپنے ماں باپ کو خوش کرو، اپنے ماں باپ کو راضی کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آپ ماں باپ کو ناراض کر کے خدا کو راضی کرنے چلے، آپ باپ کا دل دکھا کے خدا کو راضی کرنے چلے۔ کتنے وہ جوان ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کی فکر کی، کتنے وہ جوان ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کا خیال کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، کیا میں یہ آپ کہنے میں حق با جانب نہیں، اللہ اکبر، کہ اگر دوستوں کی پارٹی ہو تو ہر آدمی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، میں پیسے دوں گا، میں پیسے دوں گا، میں پیسے دوں گا۔ بولو یہ ہے کہ نہیں ہے؟ دوستوں کی پارٹی میں سب کی جیب میں ہاتھ جاتا ہے، لیکن جب ماں باپ بیمار پڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بڑا بھائی منجلے سے کہتا ہے تو بل دے دوا کھانے کا، منجلہ چھوٹے سے کہتا ہے کیا تیری ماں نہیں ہے، کیا تیرا باپ نہیں ہے، تو بل نہیں دے سکتا، تو بھی تو اتنا کماتا ہے۔ سوچو تو صحیح، جب ماں باپ اللہ اکبر تو تمہاری پرورش کر رہے تھے تو کیا ماں باپ نے بھی اس طریقے سے لوگوں کے حوالے ہمیں کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ سن لو، آج دین کی پوری شکل بدلتی جا رہی ہے۔ جس چیز کو ترجیح دینا چاہیے اس کو ترجیح نہیں دے رہے ہیں، اور جس کو ترجیح نہیں دینا چاہیے اس کو چیز کو سر پہ لے لے کر کے گھوم رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ شیطان کا مکر ہے، یہ شیطان کا فریب ہے کہ شیطان تمہیں فرائض سے ہٹا کر نوافل میں الجھا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج بے شمار وہ ماں باپ ہے جو مسجدوں کے زینے پہ بیٹھ کر کے بھیک مانگ رہے ہیں، آج بے شمار وہ ماں باپ ہے جو اللہ اکبر بریجوں کے نیچے، پلوں کے نیچے، بڑے شہروں کے اندر زندگی گزارنے پہ مجبور ہو چکے ہیں۔ ماں باپ کی عزت کون کر رہا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کون کر رہا ہے؟ آج میں اپنے جوانوں کو بتاؤں، اللہ اکبر، سادات پر جان چھڑکنے والوں، علماء پر جان چھڑکنے والوں، پیروں پہ جان چھڑکنے والوں، ابھی اتنے سارے سادات آپ کو نظر آ رہے ہیں، سب ان کے ہاتھ چومنے کے لیے ایسے دوڑیں گے جیسے شہد کی مکھیاں چھت کی چھتے کی طرف دوڑتی ہے۔ بڑے بڑے پیران نظام آ جائے، ایک ہاتھ کا بوسہ دینے کے لیے آپ دھکے بھی
کھاتے ہیں, دھکے بھی دیتے ہیں, مجھے کوئی اختلاف نہیں. میرا عقیدہ یہ ہے, بالکل ہے, کہ ہاتھوں کو چومنا بڑے بڑے مجرموں کی نجات کا ذریعہ بن گیا. ایک بہت بڑے بادشاہ کے مرنے کے بعد کسی نے کہا, ارے تو نے تو فلاں فلاں کو قتل کیا, تیرے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے کہا, میں نے امام حسن بصری کے ہاتھ چومے, اسی کے صدقے اللہ نے میری مغفرت فرما دی. میں ہاتھ چومنے کا مخالف نہیں, کیونکہ ابو داؤد شریف کی حدیث میری نگاہوں میں ہے. الحمدللہ ہم نے اپنے بڑوں کی صحبت میں بیٹھ کر کچھ سیکھا بھی ہے. اللہ اکبر, ایسے نیند سے اٹھ کر آپ کو درس دینے نہیں آئے ہیں. ہم نے اپنے بزرگوں کی خدمت کی ہے, جوتیاں سیدھی کی ہے, کچھ سیکھا ہے, اس کے بعد آپ کے پاس آئے ہیں. یہ غرور گھمنڈ سے نہیں کہتے, لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں, ابو داؤد شریف میں ہے, صحابہ نے میرے نبی کے ہاتھ بھی چومے, میرے آقا کے پیر بھی چومے. لیکن آپ سے اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں, علماء کی طرف دوڑنے والوں, مشائخ کی طرف دوڑنے والوں, سادات کی طرف دوڑنے والوں, مجھے اتنا بتاؤ, کیا کبھی تم نے اپنے باپ کے بھی ہاتھ چومے؟ کیا کبھی تم نے اپنی ماں کے بھی ہاتھ چومے؟ تیرے پیر کے پاس تو ہاتھ چومنے والوں کی قطار لگی ہے, اس کے پاس تو جائے نہ جائے وہاں کوئی کمی نہیں, لیکن تیرے باپ کے لیے تیرے سوا کوئی نہیں ہے, تیری ماں کے پاس تیرے سوا کوئی نہیں ہے. ماں باپوں کو لات مار کر, ماں باپوں کو ترسا کر, ماں باپوں کو تڑپا کر تم خدا کو کبھی راضی نہیں کر سکتے. اس لیے میری قوم کے جوانوں, اگر چاہتے ہو کہ شب برات میں اللہ تمہاری بے حساب مغفرت کرے, تو پہلے اپنی ماں کے قدموں کو پکڑو, پہلے اپنے باپ کے قدموں کو پکڑو, اور سن لو, دعاؤں کے چکر میں کبھی اس کا در, کبھی اس کا در, کبھی اس کا در, کسی کی دعا میں گارنٹی نہیں ہے. میری یہ جملے کبھی کبھی کمرشل لوگوں کو تلخ لگتے ہیں, لوگ مجھ سے اس پہ لڑتے بھی ہیں, تو قوم کو بے ادب بنا کے چھوڑے گا. میں نے کہا میں کبھی بے ادب نہیں بناتا. کیوں؟ اس لیے کہ قوم تمہاری بھی باوفا نہیں ہو سکتی جب تک یہ ماں باپ کی وفادار نہ. جو ماں باپ سے وفا نہ کرے وہ پیر سے وفا کرے گا. اگر پیران نظام کی سوچ یہ بنی ہے کہ ماں باپ کا بے وفا میرا وفادار ہوگا, تو میں کہتا ہوں یہ غلط ہے. اور کوئی پڑھا لکھا پیر یہ کہتا بھی نہیں, ہمارا سنی پیر, چند جاہل جو گھس گئے اس صف میں ان کی بات کر رہا ہوں. آپ جانتے ہیں ایک شخص کے بارے میں نے اپنے استاد سے سنا, وہ کہہ رہے تھے, اس نے گاڑی پہ لکھا تھا پیر کا کرم. پوچھو پیر کا کرم, خیریت پیر کا کرم. میں یہ بھی لوگوں کو کہتا ہوں پیر کا کرم بعد میں کہو, پہلے الحمدللہ کہو, کیونکہ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے. یہ میں اتنا ضرور آپ کو کہوں گا. ہاں, چند دنوں کے بعد کسی نے پوچھا خیریت, تو کہا اللہ کا کرم. کہا کیوں بھئی آج جملہ بدل گیا؟ تو کہا پیر صاحب کو گھر بلایا تھا, فاتحہ کے لیے نہیں آئے, میں نے بیعت توڑ دی. یہ قوم کا حال ہے, یہ قوم کا حال ہے. میں کہہ رہا ہوں میری بات برا مت ماننا, ہمیں اپنی قوم کو وہ باتیں سکھانی ہوگی جو مدینے کے تاجدار نے اپنے اصحاب کو سکھائی تھی. ہمیں تو وہی بات کرنی ہے. یاد رکھیے, کسی کو برا لگتا ہے لگے, ہو سکتا یہی ہوگا زیادہ سے زیادہ, آئندہ احمدآباد والے نہیں بلائیں گے. لیکن اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں, نہ مجھے تقریر کا شوق, نہ احمدآباد آنے کا شوق, مجھے کبھی بھی شوق نہیں. لیکن اگر یہ بات حق ہے اور حق ہے, تو پہلے آپ کی زبان سے الحمدللہ نکلنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ تمہارے باپ آدم نے جو سب سے پہلا جملہ کہا تھا وہ یہی کہا تھا الحمدللہ. یاد رکھنا, پہلے الحمدللہ, پھر پیر کا کرم, پھر کسی بزرگ کا کرم. کیوں؟ اس لیے کہ سب کا کرم خدا کے کرم کا محتاج ہے. ہاں, اتنا یاد رکھنا. تو عرض یہ کر رہا تھا, ماں باپ کا غدار کبھی پیر کا وفادار نہیں ہو سکتا, کبھی دوست کا وفادار نہیں ہو سکتا. میرے استاد نے مجھے نصیحت کی تھی, بیٹے کبھی ماں باپ کے گستاخ اور غدار سے دوستی مت کرنا. میں نے کہا کیوں؟ کہا جو ماں باپ کا وفادار نہ وہ تیرا کیا وفادار ہو سکتا ہے. اہل وفا کی پہچان ماں باپ سے ہے. اور آپ دیکھ لیں, جان وفا, شان وفا, کان وفا, جسے ہم کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت,
उनको देखे माँ बाप के यहाँ कैसी बात है, किस अकीदत का इजहार है। एक मर्तबा एक बूढ़ी खातून लकड़ी टेकते हुए आई, हुजूर अलैहिस्सलाम सहाबा की महफिल में बैठे थे, उठ के खड़े हो गए। आप अंदाजा कर सकते हैं आज अगर कोई लड़का डॉक्टर बन जाए तो वो अपने काले रंग की माँ का तारुफ नहीं कराता अपने दोस्तों से कि ये मेरी माँ है। क्यों? कहा कि इसके कपड़े तो फटे हुए हैं, इसका रंग तो काला है, मेरे दोस्त तो मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे कि इसकी माँ का रंग काला है, इसकी माँ के कपड़े फटे हुए हैं, तो लोग तारुफ नहीं कराते, हालांकि वो है माँ। मैं कहता हूँ शान से कराओ अपने माँ बाप का तारुफ कि ये तुम्हारे माँ बाप हैं। लोग मजाक उड़ाते रहे, अपने माँ बाप का तारुफ फख्र से कराओ। जमीन पे तख्त ताज का मालिक मैं उसको समझता हूँ, ताजदार वो है जिसके सर पे माँ का आंचल है और तख्त पे वो बैठा है जिसके नीचे बाप की शफकतें मौजूद। ताजदार तरसते हैं माँ के आंचल को। अगर खुदा ने तुम्हारे सर पे माँ का आंचल रखा है तो तुम ताजदार हो, ताजदार। इसीलिए किसी शायर ने कहा था, बाप की शफकत और माँ का आंचल, हम भी कभी तख्त ताज वाले थे। बाप की शफकतों को क्या, ये ताकत से कम नहीं है, और माँ के आंचल को क्या समझते हो, ये ताज से कम नहीं है। इसलिए आजकल के लड़के डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, कभी माँ बाप का तारुफ नहीं कराते। अगर वो अनपढ़ हो, भोले भाले हो, सीधे साधे हो, शर्म आती उनको। बल्कि मेरे एक दोस्त ने अपने चंद साथियों को तारुफ कराया कि एक बड़े मियाँ कुर्सी बैठे थे, दोस्त तो गए उसके बर्थडे के मौके पर, कहा ये कौन है, कहा ये हमारे यहाँ काम करता है, जबकि वो उसका बाप था। सादे कपड़े में बैठा, उस बदबख्त को ये नहीं पता था कि ये खुद सादे पहनकर मुझे कीमती पहनाता है, ये खुद हल्के कपड़े इस्तेमाल करके मुझे भारी पहनाता। इसने मेहनत की, मजदूरी की और मुझे अच्छे कीमती कपड़े पहनाकर कीमती स्कूल में भेजा। एहसान फरामोश हो गई दुनिया इतनी। और सोचो तो सही, ऐसे लोगों को तरक्की मिलेगी जो माँ बाप को काम वाले के हवाले से तारुफ कराए। लेकिन आओ, मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सहाबा की महफिल में बैठे हैं और एक बूढ़ी औरत लकड़ी टेकते हुए आई। मैं ये भी आपको बता दूं, उस बूढ़ी औरत का रंग भी सांवला था, वो बहुत खूबसूरत नहीं थी बजाहिर देखने में, बजाहिर कह रहा हूँ, सांवला रंग था, बूढ़ी थी, लकड़ी टेकते हुए आई। उम्र ज्यादा होने की वजह से चेहरे पे झुर्रियां पड़ी हुई थी। हुजूर उठ के खड़े हो गए, हुजूर उसके लिए उठ के खड़े हो गए और अपनी वो चादर जिसको मुज़म्मिल और मुद्दस्सिर वाली चादर कहते हैं, हुजूर ने वो बिछाई और बिछा करके उस खातून को पहले उस पर बिठाया, फिर उसके बाद आका उसके पास बैठे। सहाबा को रश्क आया, अल्लाह अकबर, जिसके तलवे अर्श चूम कर मेराज पाता है वो रसूल जिसके लिए अपनी चादर बिछाए, ये औरत है कौन? और उससे इतना प्यार करें कि पहले उसको बिठाए फिर खुद बैठे। जब वो जाने लगी उठकर तो पूछा सहाबा ने, ये खुशबख्त खातून कौन है आका? तो मेरे आका ने फरमाया, ये मेरी दूध पिलाने वाली माँ हलीमा सादिया है। अल्लाह अकबर। जब सहाबा ने कुछ सुना कि ये दूध पिलाने वाली माँ हलीमा सादिया है तो सरकार सच करते, आका क्या आपके बचपन के वाकयात हम इनसे सुन सकते हैं? आपका मुबारक बचपना इनसे मालूम कर सकते हैं? तो मेरे आका ने फरमाया, पूछ लो। फिर हलीमा सादिया ने हुजूर के बचपन के वाकयात बताए। लोगों को अंदाजा हुआ जो दूध पिलाने वाली माँ का इतना एहतराम करता हो वो हकीकी माँ सैयदा आमिना का कितना एहतराम करता होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सामने नाज़रीन, आपने सुना कि माँ बाप के नाफरमान की इस मुबारक रात में भी बख्शिश नहीं होती। आप चाहे पूरी रात इबादत कर लो, रमज़ान के पूरे महीने के रोज़े रख लो, सारी ज़िंदगी आप नेकियां करते रहो, लेकिन एक बात याद रखो, आपके माँ बाप आपसे राज़ी नहीं तो अल्लाह भी आपसे राज़ी नहीं होगा। अपने माँ बाप की कदर करो और उनसे माफ़िया मांगो अगर आपने उनका दिल दुखाया है तो, और उनसे अपने लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ कराइए। जिनके माँ बाप हयात है अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, और जिनके माँ बाप इस दुनिया से जा चुके अल्लाह उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए और उनके तमाम गुनाहों को माफ़ करे। वीडियो को और भी बाकी इस्लामी भाइयों तक पहुँचाए ताकि उन तक भी ये बयान पहुँचे और वो भी इस बयान से फ़ायदा उठा सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।